بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 سے 79 تک یہ 4 آیتیں ہیں۔ وہی سود ہی کے مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ کے وعدے ہیں اور وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ ڈرا بھی رہے ہیں، وعید بھی ہے۔ تو وعدہ اور وعید دونوں مل کر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یمحق اللہ، یمحق مٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی الربا، سود کو۔ محق اس کے معنی ہوتے ہیں مٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے جن چیزوں کے لیے بھیجا گیا ہے ان میں ایک چیز ہے محق المعازف۔ معازف کہتے ہیں گانے بجانے کے آلات، اور محق کہتے ہیں مٹھانا۔ گویا مجھے جو ٹاسک دیے گئے ہیں دنیا میں آنے کے، ان میں سے ایک ٹاسک ہے محق المعازف، آلات و لہو و لعب، گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کو مٹھانے کے لیے اور توڑنے کے لیے۔ محق کا معنی بتا رہا ہوں کہ محق کے معنی ہے مٹھانا، اور آخرت میں تو ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں انجام ان کا بہت برا ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی ان کا اچھا انجام نہیں ہوتا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، دیکھو ادھر یہ لفظ ربا ہے، یوربی میں لفظ ربا ہے کیونکہ ربا کے معنی ہے بڑھانا اور بڑھنا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتے ہیں صدقات، صدقات خیرات کو۔ اللہ کے ساتھ جو بندہ کاروبار کرتا ہے اللہ اس کا مال بڑھا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں دیکھیں بہت سارے اس وقت بڑے بڑے چین ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب کام شروع کرتے ہیں تو سٹارٹ ہی میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ تیسرا حصہ اللہ کا، یا اتنی رقم دن کی کمائی میں اللہ کے لیے۔ پھر وہ چین آہستہ آہستہ یعنی اتنا ان کا کام چل جاتا ہے کہ بندہ یہ یعنی میرے اس میں یہ جو ہمارے یہاں پنڈی میں سیور فوڈ کے نام سے کوئی خاص مطلب یہ ہے، اس سے اچھے چاول بندہ گھر میں بنا لیتا ہے، اتنا کوئی خاص اس کا نہیں ہے، لیکن اس آدمی کا کمال یہ ہے وہ تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اور میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ اپنے کاروبار کے بڑھانے کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے خرچوں کے لیے۔ اب دیکھو کتنا آپ جائیں ادھر تو آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، آپ کو سیٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، چاہے دن کو چاہے رات کو۔ یہ اللہ بڑھاتے ہیں صدقات کو، جتنا بندہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ بڑھاتے ہیں اور وہ دینا شروع کر دے صدق دل کے ساتھ، تو اللہ مال بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب، اور لا نہیں، یحب پسند کرنا، کل کفار انکار بھی ہے، ناشکرہ، بہت زیادہ ناشکرہ، یہ مبالغہ ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے کفور، کفور کے معنی بھی ہوتے ہیں ناشکرہ، اور کفار بہت زیادہ، اور بہت زیادہ ناشکرہ یہ کافر ہے۔ اثیم ہے مسلمان لیکن ہے گناہگار، اللہ نہیں پسند کرتا، نہ گناہگار کو، مسلمان گناہگار کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ اور اللہ بہت زیادہ ناشکرہ جو بالکل اللہ کا منکر ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر پسند کس کو کرتا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، الصالحات نیک، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیے الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دیے زکات، لہم اجرہم، ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، یعنی جو وہ عمل کر رہے ہیں
اسی کا ریٹرن ملے گا. اس لیے اجر کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں, ان کا اجر ہے, کیونکہ ان کے وہ جو خرچ کر رہے ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, اسی کا ریٹرن ہے, ان کو مل رہا ہے. لہم اجرہم, ان کے لیے اجر ہے, عند ربہم, ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم, اور نہ ڈر ہوگا ان پر, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں. دنیا میں اطمینان سے زندگی گزاریں گے, اور دنیا میں ایک ہی چیز ہے کہ جو بندے کو حاصل ہو, اللہ سب کو نصیب کر دے, اور وہ ہے اطمینان. امن, چین, سکون, اطمینان یہ نصیب ہو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ رات کو سوئے بہت آرام سے, کوئی خدشہ نہیں ہے. دوسری طرف یہ جو لوگ ہیں یہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, یہ انگلیوں میں گنتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, ادھر کیا ہوگا, ادھر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اطمینان نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, وہی اے ایمان والے, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, اور ضرور چھوڑ دو, آرڈر ہے, حکم ہے, ما جو بقیہ بقایا ہے, من الربا, سود سے. سود کے جو بقایا جات ہے, آج تک جو کیا ٹھیک ہے, لیکن نہ جو بقایا جات ہے اس کو کیا کر دو, چھوڑ, آج ترک کر دو سود کو. ان کنتم مؤمنین, کتنا سخت جملہ ہے, بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی اتنا, لیکن اگر آدمی غور کرے نا, اگر ایمان ہے, جیسے ہم کہتے ہیں, باپ کہتے ہیں اگر تم میرے بیٹے ہو, تو گویا کہ باپ سختی سے منع کر رہے ہیں کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو یہ کام تم نہیں کرو گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کرو گے تو میرے بیٹے. اللہ کہتے ہیں ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہیں تو پھر آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر لم نہیں, تفعلوا تم کرو گے, یعنی جو آرڈر دیا جا رہا ہے وَذَرُوا کا, اگر تم نہیں کرو گے, فَأْذَنُوا پس خبردار ہو, بِحَرْبٍ جنگ, بی کے لیے, من اللہ اللہ کی طرف سے, ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے. گویا کہ, اور یہ اتنا سخت جملہ اللہ نے کسی گناہ کے لیے نہیں فرمایا. زنا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, اس کے لیے سزائیں ہیں, ہاتھ کاٹو چوری میں, زنا کرے شادی شدہ ہے تو رجم کرو, زنا کرے شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارو, اگر کوئی آدمی ڈاکہ ڈال دے تو قتل ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا, سولی چڑھا دو. لیکن اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ, اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ, یہ اتنا سخت جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی چیز کے لیے نہیں فرمایا جو اللہ کس کے لیے فرما رہے ہیں, سود کے لیے. اور سود کے لیے ایک ہی جملہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک, چھوڑ دو ہر اس چیز کو کہ جو تمہیں شک میں مبتلا کر دے, اس چیز کے لیے کہ جس میں تمہیں شک نہ ہو. اب دو چیزیں ہیں, ایک میں شک ہے کہ شاید اس میں سود کا ایلیمنٹ ہے, شاید اس میں سود کا ایلیمنٹ ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا سے بھی منع کیا اور رائبہ سے بھی منع کیا. ربا سے, سود سے بھی منع کیا, اور سود کے شائبے سے بھی منع کیا کہ سود کے بھی قریب نہ جاؤ, اور سود کے شائبے کے بھی قریب نہ جاؤ. جدھر سود کا شائبہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو. اور اگر بندہ اس یقین کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی رضا چاہیے,
اللہ اس سے دنیاوی فائدہ بڑا دے دیں گے، زیادہ دے دیں گے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم رجوع کر لو، اور اگر بامحاورہ ترجمہ کر لو تو اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، پس لَكُمْ تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، کم کا معنی ہے تمہارے، اموال کے معنی ہے اموال، رؤوس کا مطلب یہ ہے اپنا، اصل میں راس کی جمع ہے، سر کو کہتے ہیں سر، پرنسپل اماؤنٹ جو آپ کی اپنی ذاتی ہے. پس تمہارے لیے تمہارے جو اپنے اموال ہیں وہ تمہیں ملیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو سود پہ 10 لاکھ روپے دیا ہوا ہے اور منتھلی آپ اس سے 40,000 روپے لے رہے ہیں اور آپ نے توبہ کر لی تو وہ 40,000 تو اس کو مل جائے گا، لیکن وہ جو اپنی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو واپس کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. تو پس تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارے اموال جو ذاتی ہے وہ تمہیں واپس کیا جائے گا. لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے اس 10 لاکھ پہ اضافی لے کر، ولا تظلمون، اور تمہارے وہ 10 لاکھ ضائع نہیں کیے جائیں گے، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. لا تظلمون، نہ تم ظالم بنو گے، ولا تظلمون، اور نہ تمہیں مظلوم بننے دیا جائے گا. لا تظلمون، نہیں تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا. تمہارا جو اپنا مال ہے، راس المال، جس کو راس المال کہتے ہیں، رؤوس اموال یہ عربی میں پرنسپل اماؤنٹ، جو آپ کی اپنی ذاتی جو ہے نا وہ ہے، وہ آپ کو واپس دوبارہ دی جائے گی اور اس میں آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات خیرات کو. واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر زیادہ ناشکرے کو اور گناہگار کو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کیے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر ہوگا ڈر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو بقایا ہے، جو بچ گیا ہے ربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا، تو خبردار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. وإن تبتم، اگر تم توبہ کر لو، فلکم رؤوس اموالکم، پس تمہارے لیے تمہارا اپنا ذاتی مال ہے. لا تظلمون، نہیں تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. ایک چیز اور ہے، کل جو تھوڑی سی کل جو ہے نا وہ ہوئی، یہ میں نے الغن بالغرم یہ لکھا تھا اور میں نے کہا تھا یہ حدیث ہے. اصل میں حدیث کے الفاظ یہ ہے، مجھ سے الفاظ میں تھوڑی سی الخراج بالزمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہے. معنی اس کا یہ ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف الفاظ میں بجائے الخراج بالزمان کے الفاظ کے میں الغنم بالغرم جو معنی کیا گیا ہے وہ معنی میں نے الفاظ کا استعمال کیا اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. یہ تھوڑی سی کل کے سبق میں یہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، خراج اردو کا لفظ ہے، خراج لگان، یعنی کسی پر لگان جو آپ کو فائدہ ملے گا، اور زمان کا لفظ بھی ہے جس چیز کا آپ کیا ہے، ضامن ہے، ذمہ دار ہے. گویا کہ نفع اسی کا ہے کہ جس کے آپ کیا ہے، ذمہ دار. وہی اس کا ترجمہ ہے غنم، یہ غنیمت سے ہے، غنیمت کا بھی فائدہ ہے، اور غرم یہ غرامت سے ہے، غرامت کا معنی ہے تاوان. لفظ وہی ہے، معنی صرف وہی الغنم بالغرم اور خراج بالزمان کا معنی ایک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ الفاظ ہے الخراج بالزمان. باقی تقریر وہی ہے جو میں نے کی ہے، تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ خراج بالزمان کے الفاظ کی جگہ میں الغنم بالغرم جو اس کا معنی ہے اس کو میں نے کہا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ الخراج بالزمان ہے.